پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمانے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے میری قبر پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی گئی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے. فرشتے جاتے ہیں لے کر درود حضرت کو، ادھر پہنچتا ہے جو تم ادھر درود پڑھو. خدا وہ دن کرے بیدل کہ تم کھڑے ہو کر حضور روضائے خیر البشر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس پروگرام میں ان عظیم خواتین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا مال دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. یہ وہ باہمت خواتین تھیں جنہوں نے تکالیف، آزمائشیں اور مشکلات کے باوجود اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. ہم اس پروگرام میں ایسی خواتین کا ذکر خیر سنتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں کہ کامیابی دنیاوی آسائشوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی رضا میں ہے. صبر، حوصلہ اور یقین کے ساتھ انہوں نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور رہتی دنیا تک مثال بن گئی. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان صحابیات اور صالحات. یہ نیک خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے دین اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی، جانی، مالی، وطنی، معاشی، معاشرتی، کیا انداز کی قربانی، جان، مال، اولاد. صحابیات بھی پیچھے نہیں. صحابیات نے بھی جان کی، مال کی، اولاد کی، گھر بار کی قربانی دی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ، صالحہ، فاضلہ، راقعہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے قرابت دار، رشتہ دار منقدر بن عبداللہ یہ بارگاہ بی بی عائشہ میں حاضر ہوئے. اپنی کسی ضرورت کا ذکر کیا. آپ کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا. آپ نے ان سے فرمایا جو کچھ مجھے ملا سب سے پہلے آپ کو بھیجوں گی. جی. تھوڑی دیر گزری تھی، 10,000 چاندی کے سکے، سلور کوئنز، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. آپ اپنے آپ سے فرمانے لگیں، اے عائشہ، کس قدر جلد تمہیں مال کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. فوراً وہ تمام درہم حضرت منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھجوا دی. اپنے پاس نہیں رکھے. اپنے پاس نہیں رکھے. اور کیا شان ہے میری امی جان کی. سبحان. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخاوت کرنے والی تھیں. ایک بار کیا ہوا کہ آپ نے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، حالانکہ جو لباس مبارک آپ نے پہنا ہوا تھا اس پر پیبند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی اپنی فکر نہیں، لوگوں کی فکر ہے. 70,000 درہم. 70,000. اللہ اکبر. اچھا، اسی طرح ایک بار 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس بھیجے گئے. آپ نے
ایک ہی دن میں، یعنی اسی دن میں سب تقسیم کر دی۔ اچھا آپ کا روزہ تھا تو شام کے وقت آپ کی کنیز نے عرض کی کیا اچھا ہوتا ہے ایک درہم آپ رکھ لیتی تو ہم روٹی لے لیتے۔ فرمایا مجھے یاد ہی نہ رہا، اللہ اکبر۔ یاد رہتا تو بچا لیتی۔ یعنی آپ غور کریں انجم بھائی، 1,00,000 چاندی کے سکے بانٹے جا رہے ہیں اور اپنی فکر نہیں کہ میرا روزہ ہے تو افطار کیا کروں گی، افطاری بانٹ میں دیے، بانٹ دی۔ بانٹ دیے۔ ہمیں تو مطلب سموسے چاہیے، پکوڑے چاہیے، اور پھر لال پیلے شربت چاہیے، پھر کھاؤں کھاؤں کرتے رہے اور ٹھاؤں ٹھاؤں کرتے رہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے لائن میں لگے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابیات نے جان کی، مال کی بہت قربانیاں دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر چل رہا ہے، ایک بار ایک مسکین نے سوال کیا تو آپ روزے سے تھی، اب گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا روٹی اسے دے دو۔ کنیز نے عرض کی افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، جو روزے رکھتی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسرا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا، دونوں میں روزے کا ذکر ہے۔ روزے کا ذکر ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا، اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی ممنوع روزوں کے علاوہ روزے رکھتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پہلے کیوں نہیں رکھتی تھی؟ کہ رسول پاک کی خدمت میں کوئی حرج نہ ہو جائے۔ فرض روزے تو رکھنے، جی ہاں، نفلی روزے۔ نفل روزے، اور نفل روزے عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنے ہیں، صحیح۔ اس کی خدمت کرنی ہے نا۔ خیر، آپ ایک روٹی ہے اور آپ کا روزہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اس کو سائل کو دے دو، وہ کہتی ہیں کہ آپ کا روزہ ہے اور کچھ نہیں، افطاری کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا روٹی اسے دے دو۔ کنیز کہتی ہیں کہ میں نے وہ روٹی دے دی، شام ہوئی تو اہل بیت میں سے کسی شخص نے جو عام طور پر کوئی ہدیہ تحفہ نہیں بھیجا کرتا تھا، اس نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیجا اور اس کو ڈھانپ کر لایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ہماری امی جان نے خادمہ کو بلایا، فرمایا کلی من ھذا خیر من قرصکی، لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ وہ روٹی وہ ایک ہی روٹی ایک ہی ہے۔ تو ہے، افطاری کیا کریں گے، دیکھو پورا وہ اتنا گوشت آ گیا، واہ۔ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر صحابیات بھی سخاوت میں آگے 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 آگے، ہر صحابی نبی جنتی، اور جنتی صحابیات بھی جنتی، بھی جنتی، جنتی۔ بے شک بے شک۔ اللہ بڑا فی- پیارا واقعہ ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، یہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آیت کریمہ نازل ہوئی، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی کیا کرے، مسلمانوں کی حمایت میں خرچ کر دے، فقیر محتاج کو دے دے، خوش دلی کے ساتھ وہ دے دے، تو اللہ اپنے فضل سے اس کے مال کو بڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا، اور اس کے اعمال کا ثواب اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ قرض کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو اب ایک صحابی حضرت ابو داحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک چاہتا ہے ہم قرض دیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ مجھے دکھائیے، صدقے ان ہاتھوں کے، صدقے ان کہنے والوں کے اور دیکھنے والوں کے، جلوے سبحان دیکھتے ہیں اللہ۔ نبی کے۔ اچھا، دست مبارک آقا کا ہاتھ میں لیا، عرض کیا میں نے اپنا باغ اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض واہ پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، اور حضرت ابو داحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی بھی باغ میں رہتی تھی، ام داحدہ اور بچے۔ اب یہ صحابی رسول حضرت ابو داحدہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں
اور پکارتے ہیں اے ام داحدہ لبیک میں حاضر ہوں، باغ سے نکلا کیونکہ اس باغ کو تو اللہ کی راہ میں نے بطور قرض پیش کر دیا۔ اچھا، یہ ایک روایت یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ ایک روایت اور جو میں نے پڑھی اس میں یہ ہے، اب صحابیہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہاں رہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھئی آپ نے باغ خرچ کر دیا، ہماری رہائش کا بھی سوچا ہے، ہم کہاں رہیں گے، ہم کہاں رہیں گے یہ نہیں کہا۔ نا۔ پتا سبحان کیا کہا واہ واہ سبحان اللہ، تم نے کتنا اچھا سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر شوہر اچھا کام کر رہا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، پھپھی پر خرچ کرتا ہے، وہ خالہ پر خرچ کرتا ہے، مسجد پر خرچ کرتا ہے، مدرسے میں خرچ کرتا ہے، یا کوئی اور خیر کا کام کرتا ہے، ہم کیا کریں گے، بچوں کے آپ کو مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے، ہمارے بچے کیا کریں گے، آپ ادھر ہی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں ناظرین اور ناظرات کہ پہلا حق اپنی اولاد کا ہے جو اپنے زیر پرورش ہے، لیکن اللہ کارساز ہے بھائی، ان کا بھی خیال کریں، ساتھ میں صلہ رحمی بھی کریں۔ صلہ رحمی بھی کریں، اللہ کریم ہے، جس نے پہلے دیا بعد میں بھی وہی دے گا، آپ کے بچوں کو بھی وہی دے گا، آپ کے رشتہ داروں کو بھی وہی دے گا، آپ خرچ کریں گے وہی رب کائنات آپ کو اور دے گا، اور دے گا، بڑھا کے دے گا، بڑھا کے دے گا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات کہی آپ نے۔ اچھا، تو حضرت ام داحدہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ اچھا، ان کا انداز کیا ہے، وہ باغ میں داخل نہیں ہو رہے، یہ تو دے دیا، باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جاؤ۔ کیسے لوگ تھے یار، سبحان اللہ، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی، ان کے صدقے قبول ہو رہے ہیں، ان کی جانیں قبول ہو رہی ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ تو صحابیہ رسول نے حوصلہ افزائی کی، حالانکہ ان کا مکان باغ سب گیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دین اسلام جو ہم سے قربانی مانگتا ہے اس میں مال بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی ہے، قربانی آپ پر لازم ہو گئی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، فطرہ آپ پر لازم ہوتا ہے، آپ نے فطرہ بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے قریب مسجد بن رہی ہے، یار اب 20 سال ہونا بھائی، ایک مشترکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے نا، کہ وہ مخصوص افراد کا تو کام نہیں ہے نا، سارے مسلمانوں سارے مسلمانوں کا۔ اچھا، قریبی کو مدرسہ کو جامعہ عاشقان رسول کا بن رہا ہے تو سب کا ہی نہیں یار، آپ بھی حصہ لینا بھائی اس کے اندر۔ امیر اہل سنت کی ایک بات آپ نے سرائے مدینہ ملتان میں بین الاقوامی اجتماع میں کہی تھی، مجھے بڑی پیاری لگی، ابھی تک یاد ہے، پھول نہیں، پھول کی پتی سے۔ واہ، سبحان اللہ، بھئی آپ لاکھوں نہیں دے سکتے، کروڑوں نہیں دے سکتے، چلے ہزاروں بھی نہیں دے سکتے، 100 روپیہ دے دیں یار، حصہ ملائے اپنا، شامل تو ہونا شامل بھائی۔ تو ہو۔ تو صحابیات کی قربانیوں کے صدقے میں رب کائنات ان کی مقبول قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا کرے، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی جب موقع ہے تو دیا کریں۔ دیا کریں، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری اسلامی بہنیں بھی توجہ فرمائیں، یہ صحابیات کا عمل ہم نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، خود ضرورت ہو تب بھی خرچ کرتی ہیں، تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اس کی راہ میں خرچ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں آگے اور سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نگرانی پاکستان سے یہ سوال ہے، مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی اصلاحی واقعہ بیان فرما دیں۔ صوفی بزرگ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الفیضان صوبان ان کا نام ہے، اور ذوالنون مصری کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ تابعی بزرگ ہیں، صحابی، رسول پاک کی زیارت، ایمان پر خاتمہ، تابعی، صحابی کی زیارت و صحبت اور ایمان پر خاتمہ، اور تابعی جس نے تابعی کی زیارت کی، صحبت پائی اور ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ سبحان تو آپ تابعی، مبارک ترین دور میرے حضور کا ہے، اس کے بعد صحابہ، تابعین، تابعین، اور جتنا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے تو اتنی بے عملی اور
وہ آخرت فراموشی اور اللہ رسول کی فرما برداری میں سستیاں بھی بڑھتی جا رہی. خیر، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، دنیا سے وہ بے تعلقی، بے رغبتی اور آخرت کی توجہ اور تیاری اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. ایک بزرگ، ان کا نام ہے ابن الجلہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے 600 شیوخ سے ملاقات کی، ان میں سے 4 کی مثل کسی کو نہیں پایا، ان میں سے ایک ذوالنون مصری بھی ہیں. اچھا، اللہ کی شان. آپ نے 4 ذوالقعدہ 245 ہجری کو دنیا سے پردہ فرمایا. 3 صدی کے یہ بزرگ ہیں. اب 15ویں صدی چل رہی، جی، تو کتنا سال ہو گئے؟ 1200 سال. 1200 سال پرانے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. ایک طرف جنگل میں ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، دوران سفر آپ کو پرانے دوست ملے، اتفاق سے ان کے ہاتھ ایک خزانہ لگا. اس میں ایک تختہ ایسا تھا، اس میں اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. جب خزانہ سب نے تقسیم کیا تو آپ نے وہ تختہ لیا، باقی سب دوستوں کو دے دی. رات ہوئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے، اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی، تو نے میرے نام کو پسند کر لیا، سبحان اللہ. جس کے بدلے ہم نے آپ پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے سبحان اللہ. اور آپ کو اپنے لیے پسند کر لیا. کیا بات ہے. یہ صرف سبحان اللہ پاک اللہ. کے نام کی وہ محبت کی برکت ہے. کیا بات. وہ اللہ کی محبت دنیا اور آخرت میں بیڑے پار کرا دے گی انشاءاللہ الکریم. وہ شکوے، شکایت، پریشانیاں نہیں. اب مثال کے طور پر اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں، ناظمہ، اتنی سی تنخواہ ہے، گزارا نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا. اچھا، استغفر اللہ، جو کسی اور جگہ کوئی عورت جاب کر رہی ہے، اور استغفر اللہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر یہ جابس جو ہیں وہ شرعی قیودات پوری کیے بغیر ہوتی ہیں، شرعی شرائط پوری کیے بغیر ہوتی، اس لیے وہ پیسے تو بہت مل رہے ہیں، ساتھ میں استغفر اللہ، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کی توفیق دی جس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. اللہ کریم نصیب فرمائے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا آمین فرما دے. آمین آمین. محبت میں اپنی گما یا الہ، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا، آمین اور آمین. بلکہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، سبحان اللہ. پلا جام ایسا پلا یا الہ. آمین آمین. آمین آمین. ماشاءاللہ. سیدی، اسلامی بہنوں کا دینی کام، آپ نے جامعۃ المدینہ کی طلبہ اور مدرسۃ المدینہ کا ذکر فرمایا. الحمدللہ اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام ماشاءاللہ ہیں ذیلی حلقے میں. تو ایک کام جو ان کا شعبہ مدنی کورسز، اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ارشاد فرمائیں. جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں. یہ کورسز کا شعبہ اسلامی بھائیوں میں بھی ہے، اسلامی بہنوں میں بھی ہے. اور مقصد کیا ہے کہ عامی اسلامی بہنیں یا ذمہ دار اسلامی بہنیں یا دعوت اسلامی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں کو فرض علوم سکھایا جائے، تنظیمی کام سکھایا جائے، اخلاقیات، ظاہری اور باطنی تربیت کی جائے. تو اس کے لیے مختلف کورسز، مختلف سیشنز ہوتے ہیں ملک و بیرون ملک، اور ذمہ داران کے ذریعے یو سی سیکٹر اسلامی بہنوں میں 8 ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر یہ کورسز ہوتے ہیں الحمدللہ. انگلش میں، بنگلہ میں، بلوچی میں، اردو میں، ہندی میں، عربی میں، تامل میں، کریول میں. تامل جو ہے یہ ہند کے اندر بھی بولی جاتی ہے، سری لنکا اور بھی کچھ ممالک کے فار ایسٹ کے وہاں تامل لینگویج بولی جاتی ہے. اور کریول جو ہے یہ موریشس کی طرف، یعنی سے بروکن فرینچ، جی، یہ وہ لینگویج ہے. اس میں بھی کورسز ہو رہے ہیں، اور عوام کے لیے بھی ہیں، ذمہ داران کے لیے بھی ہیں، جیسے شعبہ طب، شعبہ تعلیم، شعبہ رابطہ،
مختلف شعبہ جات جو ہیں، اسلامی بہنیں جو میریڈ ہیں، ان میریڈ ہیں، ان کے لیے یہ کورسز ہیں۔ کورس 1 دن کا بھی ہے، 26 دن تک بھی ہیں، مختلف اس میں جیسا کورس ویسے دن ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ اسی طرح دورانیہ 1 سے 1.5 گھنٹہ سکھایا کیا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، فقہ سکھائی جاتی ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں، مہلکات جو ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بچنا کیسے یہ سکھایا جاتا ہے۔ اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اخلاق جمع ہے خلق کی، خلق، اور اردو میں اخلاق کو اخلاقیات یعنی اخلاق سے متعلق جی، عادتیں، ہماری عادتیں بہتر ہو جائیں، یہ کورسز اس تعلق سے کرائے جاتے ہیں۔ گھریلو معاملات کی درستی اور بہتری کے لحاظ سے کورسز ہوتے ہیں۔ حقوق العباد جو بندوں کے رائٹس ہیں، اس میں شوہر بھی ہے، اس کے اندر والد بھی ہے، اس میں بہنیں بھی ہیں، اس میں بھائی بھی ہیں، اس میں اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، اور اسلامی بہنوں کے لحاظ سے اور دیگر اسلامی بہنیں بھی ہیں، ترجمہ و تفسیر وغیرہ بھی ہے۔ اس شعبے کا کام اسلامی بہنوں میں پاکستان کے ہر تنظیمی صوبے کے اندر، تنظیمی طور پر اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے 10 صوبے ہیں پاکستان میں، اور بیرون ملک میں کم و بیش 58 کنٹریز میں 58 ملکوں میں یہ کورس جاری ہے، اور 12 ماہ میں جو کورسز ہوئے اس کا فگر حیران کن۔ سبحان اللہ۔ پاکستان پاکستان میں 76,796 76,796 مقامات پر، جبکہ بیرون ملک میں 5,297 5,297 پوائنٹس پر کورسز کروائے گئے۔ شرکا اسلامی بہنیں کتنی رہیں؟ 10,42,398 10,42,398 ان پاکستان، اور بیرون ملک میں شرکا کی تعداد 86,096 86,096۔ اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، ریزلٹس کیا ہیں، یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اس سے دینی کاموں میں شمولیت اور فرض علوم سے آگاہی ہوتی ہے، اور تنظیمی کورسز کے ذریعے سے اسلامی بہنیں تنظیمی ذمہ دار بن کر وہ ابھرتی ہیں اور نئے ذمہ دار تیار کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ کورسز کا آغاز جو ہے 2013 میں 2013 میں ہوا، اور آن لائن کورسز جو ہیں اس کا آغاز 2017 میں ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ اسلامی بہنیں کورس کرنا چاہیں تو فیضان صحابیات میں کورسز ہیں؟ فیضان صحابیات میں بھی کورسز ہیں، وہاں رابطہ کر لیں، کسی اسلامی بہن سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ الکریم انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے نقصانات کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے پچھلے سلسلے میں ہم۔ آپ سمجھیں اس کے وہ فوائد سے نقصانات زیادہ ہیں، اور کہیں زیادہ ہیں، اور بس وہ اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، کوئی خوشی ہے، کوئی تفریح ہے، کوئی ہنسنے کی بات ہے، اور وہ دل دماغ خوشی محسوس کرتا ہے، پھر اسکرین کو اسکرول کرتے ہیں تو کوئی غم کی بات ہے، کوئی دکھ کی بات ہے، کوئی ٹینشن کی خبر ہے، پھر اسکرول کرتے ہیں تو کوئی کہکے لگ رہے ہیں، یعنی مناظر بڑی تیزی کے ساتھ وہ چینج ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ تیزی کے ساتھ جو یہ منظر چینج ہو رہے ہیں، یہ انسانی دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو بیئر کرنا، اس کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، تو دماغ جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی جو ایک تخلیقی صلاحیت ہے، ایک کریشن کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ جو اسکل ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اچھا، اب والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو اس سے دور رکھیں، اور 100% دور رکھنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، تو اپنی نگرانی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، وقت محدود کریں اور اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اچھا، موبائلز کے اندر ایسا سسٹم بھی ہوتا ہے جو فضول اور فحش مواد کو بلاک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو کنیز فاطمہ چھوٹے بچوں لگا کر دے دیا، یا غلام رسول یا حمزہ کے کارٹونز، اسلامی کارٹونز، دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ
ملینز Kids میں مدنی چینل جا رہے ہیں اس جی۔ کا. اچھا کڈز مدنی چینل، کوئی اسلامک پوئم ہے، کوئی حمد ہے، کوئی نعت ہے، مگر ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بچے نے ٹک اس پر کلک کیا تو استغفر اللہ ڈھول بج رہے ہیں، تو میوزک بج رہا ہے اور عجیب و غریب ہے. اب وہ تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اچھا ماں نماز پڑھ رہی ہے بچے کو کام پہ لگا کر، تو وہ تو جب تک اب سلام نہیں پھیرے گی تو آزمائش. تو یہ آزمائشیں ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. وہ سوشل میڈیا پر وہ اچھا وہ جو بلاک کر سکتا ہے اس تعلق سے وہ اس کو سیکھ لینا چاہیے تاکہ وہ سیٹنگ کر کے بچوں کی حفاظت ہو سکے. اللہ پاک آسانی فرمائے. وہ بچوں کی تربیت کے لیے جیسے میں نے چند کارٹون جو اسلامی ہیں اس کے ساتھ وہ لیا، تو اس میں وہ ترکیب بنائے. بچے اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی پرسنل معلومات جو ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بس وہ اللہ کریم آسانی فرمائے. اور جو بات آئی ٹھک کر کے آ گئے تو ٹھک کر کے آ گئے، صحیح ہے غلط ہے آگے بڑھا دی بغیر تحقیق کیے. اچھا اس میں بارگاہ رسالت سے ہم غلاموں کی تربیت کیا ہے؟ فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کر دے. وہ آدمی کہ یار یہ آپ نے کیا کہہ دیا یار، کہ میں نے تو سنا تھا. ارے میرے بھائی، پاس تو وہ پوسٹ آئی تھی تو میں نے آگے بڑھا دی. کیوں بڑھا دی بھائی؟ بغیر تحقیق کے بڑھا دی. تو اس میں بڑا وہ آسان کام اور ایک بہتر اور حل ہے کہ دعوت اسلامی کی جو پوسٹیں ہیں ماشاءاللہ، جیسے ہمارے پروگرامز ہیں یا سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا جو ہے اس کے کلپس ہوتے ہیں. اس کی کلپس، اس کے جو بھی جو کچھ بھی کنٹینٹ ہے بغیر شرعی مفتش کے آگے نہیں بڑھائے جاتے، تحقیق شدہ اور مطلب باقاعدہ پاس ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو آپ فارورڈ کریں آنکھیں بند کر کے، سبحان اللہ. کوئی مسئلہ نہیں. پوسٹیں آتی ہیں، مختلف اصلاحی باتیں آتی ہیں، وہ شیئر کی جا جی سکتی ہیں. جی. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. جی سیدی. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26. اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر. اب وہ شہرت والا لباس نہیں، تقوی والا لباس اپنانا ہے. اسلام کی ترغیبات اس چیز کی ہیں. لباس تقوی کو بہتر قرار دیا گیا. لباس تقوی کیا ہے؟ جی. ایک قول یہ ہے کہ لباس تقوی سے مراد وہ لباس ہے جس میں فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو. اب مہنگی مہنگی دکانیں، مہنگے مہنگے لباس، اور پھر اس پر فخر بھی ہوتا ہے نا کہ فلاں جگہ سے، فلاں برانڈ کا ہے. فلاں برانڈ فرام مال. تو بھائی وہ گھر کے اندر کیا حالات ہیں اور کہاں اپنے وہ شوق پورے کر رہے ہیں بھائی، اور جائز ناجائز کا وہ ہے ہی نہیں. وہ اللہ کی پناہ. تو لباس سے تقوی کے یہ خلاف ہے، مہنگے مہنگے لباس. اچھا لباس تقوی سے دوسرا قول ہے شرم و حیا، یعنی لباس تقوی اپنانے کا ہمیں ہمارے رب نے فرمایا. اور وہ لباس تقوی کیا ہے؟ جس میں فخر و غرور نہ ہو، یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس میں شرم و حیا ہو. لباس ایسا ہو، لیکن لباس وہ ہماری وہ پردہ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں زینت بھی دیتا ہے. وہ اب لباس پہنا ہوا ہے مگر پردہ نہیں ہو رہا، تو پھر کھائے گا لباس. جی. تو شرم و حیا کا لباس جو لباس سے تقوی ہے، اللہ کی پناہ. اب فیشنیبل لوگ جو فیشن کی دوڑ میں اعضائے ستر جو ہے وہ بے لباس ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی شرم و حیا سے عاری لباس پہنا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حیا ایمان سے ہے. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ وہ شخص اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تو بہت شرمیلا، اتنی شرم نہ کیا کر، کیونکہ بہت شرمیلا آدمی دنیا نہیں کما سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے حیا و غیرت سے نہ روکو، اسے شرمیلا رہنے دو. سبحان اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں خیال رہے
جو حیا گناہوں سے روک دے وہ تقوی کی اصل ہے، اور جو غیرت و حیا اللہ کے مقبول بندوں کی ہیبت دل میں پیدا کر دے وہ ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور جو حیا نیک اعمال سے روک دے وہ بری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو نماز پڑھنے سے شرم لگتی ہے، یہ حیا نہیں، بے وقوفی ہے۔ یہاں پہلے اور دوسرے درجے کی حیا مراد ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنے حبیب کی غیرت نصیب فرمائے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ لباس کی ظاہری خوبصورتی سے بچ کر لباس سے تقوی اختیار کریں، وہ لباس جس کو پہن کر تکبر نہ آ جائے، فخر نہ آ جائے، کسی کو ہم حقیر اور کمتر نہ سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر شرم و حیا اور پردہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جسمانی لباس ہر مومن کافر کو مل جاتا ہے، مگر لباس تقوی خاص پیاروں کو ہی ملتا ہے۔ سبحان لکھتے ہیں جسمانی لباس ہر جگہ سے مل جاتا ہے، مگر لباس تقوی خاص مدینہ پاک، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں سے ملتا ہے۔ جیسا کارخانہ اعلیٰ ویسا کپڑا اعلیٰ۔ اللہ کریم فیشن کی جو خرابیاں ہیں اس سے ہمیں بچائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی لباس تقوی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، عورت پر اسلام کے بطور ماں جو احسانات ہیں، ان کا تذکرہ ہم چند جی۔ پروگرام سے سن رہے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں اسپیشلی بوڑھے ماں باپ وہ تو بیچارے قسم و پرسی کے عالم میں ہیں، جوان اولاد انہیں سنبھالتی نہیں ہے، خدمت نہیں کرتی اور سہارا نہیں بنتی، بلکہ وہ اولڈ ایج ہوم جو ہے اس پہ وہ ڈال دیتی۔ مجھے کراچی کا کسی نے بتایا تھا، ایک بوڑھی عورت ساحل سمندر پر کچھ کہیں بیٹھی ہوئی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا، رات آ رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ اماں کہاں بیٹھی ہیں آپ؟ بوڑھی عورت تھی۔ کہا میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے گیا کہ امی میں بھی آ رہا ہوں، کتنی دیر ہو گئی آیا ہی نہیں۔ وہ ماں کو ساحل سمندر پر بٹھا کر جھانسا دے کر بھاگ گئے، استغفر اللہ۔ اس بیچاری بوڑھی کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا۔ خدا کا خوف کرو یار، ماں باپ کی وجہ سے تو ہم آئے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ دیں، ان کو قسمہ پرسی کے عالم میں چھوڑ دیں، بیماری کی حالت میں چھوڑیں یا غربت کی حالت میں چھوڑیں، نہیں، ان کی خدمت کرنی۔ اچھا، بعض کیا کرتے ہیں، خدمت یوں کر رہے ہیں کہ میل یا فیمیل نرس کا اہتمام کر دیا، خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے وہ خود خدمت کی تھی، ہماری بچپن میں کو نوکر نہیں رکھے تھے، وہ اپنا وقت بھی دیا تھا، مشقت بھی اٹھائی تھی، خرچ بھی کیا تھا۔ تو اللہ کرے، تو اسلام جو ہے یہ ماں کی شان و عظمت بتاتا ہے، یہ عورت پر اسلام کے احسانات ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار فرمایا یہ جملہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فلم یدخل الجنہ، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت ناک خاک آلود ہو کا مطلب بیان کرتے ہیں، ایسا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے جس نے جوانی میں ماں باپ کا بڑھاپا پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت ہی نہ ہوا۔ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں اولاد کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وقت کی دعا اولاد کا بیڑا پار کر دے گی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے، ظاہر ہے کہ بسا اوقات وہ گندگی بھی بستر پر ہی کر دیتے ہیں تو اولاد بیزار ہو جاتی۔ تو اسلام نے ایسی تعلیمات دیں کہ بھی بڑھاپے میں بھی ماں باپ کو چھوڑنا نہیں۔ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے نہیں، ماشاءاللہ۔ اور یقین مانے میں نے ایسے ماں باپ کے خدمت کرنے والی اولاد دیکھی کہ ماں باپ کی عمر 100 سال ہو گئی، اللہ اکبر، سنبھالا ہے پھر سنبھالا۔ اچھا، ان کے جانے کے بعد اب بھی غمزدہ پریشان ہو گئے، سال ثواب کرتے ہیں۔ اور
ورنہ تو وہ امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ میں نے کسی سے تعزیت کی، ان کے والد کا انتقال ہوا، بہت بوڑھے تھے، تو اس تعزیت پر وہ تعجب کر رہے تھے کہ تعزیت کی کیا بات ہے، مر گیا بابا بھی گیا، آج اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو یار، وہاں پہ یار دینی ماں ہے تربیت ہماری نہیں ہے، یار۔ بالکل ایسے ہی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا بعض اوقات وہ ذہنی توازن کم ہو جاتا ہے، بڑبڑاتے ہیں، لڑتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس موقع پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ ماں پر اسپیشلی اسلام کا احسان ہے، میرے نبی کا احسان ہے کہ آپ نے ایسی تعلیمات دیں کہ ان کی عزت ہو، بڑھاپے میں بھی عزت ہو، بڑھاپے میں خیال بھی رکھا جائے۔ اولاد کے دل میں ان کی عظمت ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب لکھتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا نعم، اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اطیب سب سے زیادہ پاک ہے۔ تو دیکھیں ماں کی شان و عظمت اسپیشلی چونکہ وہ خواتین کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے، ورنہ باپ کے بھی بتایا گیا ہے ظاہر ہے۔ تو اسلام نے عورت کو عزت دی، بیٹی، بہن، بیوی، یہ سارے رشتے مقدس پاکیزہ رشتے ہیں، اور ماں اللہ اکبر، ماں تو پھر ماں ہے، زیارت بھی کرے تو حج مقبول ہے، اور پاؤں چومے تو بھی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے ماں کی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ اچھا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اب بھی ان کے حقوق باقی ہیں، باقی ہیں، ابھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے۔ قبر پر جانا ہے، فاتحہ خوانی کرنی ہے، قرضہ ہے تو وہ اتارنا ہے، حج بدل ہے، نماز و روزے کا فدیہ ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے اعظم حق یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، کہ فوت شدہ ماں باپ کے پاس اولاد کے اعمال ایوری ویک فرائیڈے کو پیش کیے جاتے ہیں والدین کے پاس۔ والدین کے پاس۔ اچھے عمل سے وہ خوش ہوتے ہیں، برے عمل سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب بھی ان کو رنجیدہ کریں گے، گناہ کر کے رنجیدہ نہ کریں۔ جی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، جی، نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال، جی اور اسپیشلی جب گرمی آتی ہے، آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، رات خوشگوار ہے، اور دن کے وقت اب نرم ہلکے لباس، رات کو پوری آستین والے ہلکے گرم لباس پہنانے بچوں کو۔ مچھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں رات ٹھنڈی ہے، دن گرم ہے، اللہ کا نظام ہے کہ پہلے دن گرم ہوگا، گرمیاں آ رہی ہیں نا، پھر رات کا کچھ حصہ، پھر وہ بڑھتے 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 ساری رات گرم ہو جائے گی۔ تو اب وہ بچوں کو اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ رات ٹھنڈی ہے تو آپ اس کے مطابق لباس پہنائیں گے، دن گرم ہے تو لباس اس کے مطابق ہوگا۔ اچھا مجھے گرمی لگ رہی ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کو تو بیچارے کو سردی لگ رہی ہے، تو اے سی اس کے مطابق، پنکھا اس کے مطابق، ایئر کولر اس کے مطابق۔ ماں باپ کی کوئی چھوٹی قربانیاں تھوڑی بھئی، ایک دن کا بچہ ہے یا 5 دن کا، 10 دن کا، 1 مہینے کا، اس کی کیفیت اور ایک 60 سالہ یا 50 سال یا 40 سال والے کی کیفیت میں فرق تو بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی کیئر کرنی۔ اور اچھا پھر اب اس کو اسپیشلی مچھروں سے بچانا ہے، جیسے آپ نے مچھروں کا ذکر کیا، پانی جمع نہ ہونے دیں، گملوں میں، پودوں کے ارد گرد، گھاس کے پلاٹ میں، شام ہوتے کھڑکیاں دروازے بند کریں، مکمل آستین والے کپڑے بچوں کو پہنائیں، اور مختلف آئلز ملتے ہیں، کیمیکل ملتے ہیں، کریمیں ملتی ہیں، بچوں کو لگائیں۔ ظاہر کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے مشورہ کر کے ہی، بچوں کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے۔ جی سینسٹیو ہوتی ہے۔ اچھا اگر وہ لوشن ہاتھ پر لگائے تو بچہ منہ میں ڈالتا ہے، تو منہ میں جائے گا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماسکیٹو کوئل جو ہے نا، اس میں بہت
وہ سخت نقصان بچے کو ہو سکتا ہے. اس کے دھوئیں میں جو خطرناک کیمیکل ہیں وہ بچے کے دماغی اور اعصابی نشو و نما پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کی کیئر کرنی ہے، اور مچھروں کے سبب اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، بچوں کو نہلانا ہے تو چھوٹے بچے جو ہیں اس کو بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ بچہ پانی میں اچھل کود کرے تو چھوٹا ہے، کہیں اس کے اندر وہ گر گیا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کی بھی احتیاط کرنی ہے. اللہ کریم رحمت فرمائے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں ان تمام ہدایات پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین